बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसमा कामरान। जी बेटा, उम्मीद की जा सकती है कि अभी आप लोग जो है अपना तालीमी सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए भरपूर जो है मेहनत कर रहे होंगे और जो भी असबाक आपको पढ़ा दिए गए होंगे और जो भी नाज़रा आप पढ़ चुके हैं उनको भरपूर तरीके से दोहरा रहे होंगे। चूँकि आपका फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस का हिस्सा है तो लाजमी तौर पर इसको इसी तरह से प्रिपेयर करें जिस तरह आप क्लासेस में आते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं। और चूँकि बेटा आपका कोई तहरीरी काम तो हो नहीं रहा, रिटन वर्क हो नहीं रहा, तो आपकी हैंड राइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो बेस्ट वे यही है कि जब भी कोई चीज़ आप कोई सवाल आप याद कर लेते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी कि आप अपने मुख्तसर सवालात को लाजमी रिटन प्रैक्टिस में लेकर आएँ, इमला लाजमी करें या टेस्ट बना के ख़ुद ही जो है उसको चेक करने की कोशिश किया करें कि जो भी हम तहरीर करें तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और इमला की गलतियों को फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तहारत और पाकीज़गी है और हम पढ़ने जा रहे हैं आज बाब चहारम इखलाक व आदाब। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हिस्सा नाजरा जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आप आज दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और मसनून दुआ नंबर 5 और 6 मा तर्जुमा उसको पढ़ेंगे। तो बेटा खोल लें अपने इस्लामियत के नोट्स, पेज नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बेहतरीन तरीके से बेटा इसकी दोहराई जारी रखिएगा। और इसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं मसनून दुआ नंबर 5-6 तर्जुमा के साथ। तो पहली 4 आपको याद होंगी। मसनून दुआ नंबर 5 और 6 आप मार्क कर लें अपने नोट्स पे। खाना शुरू करते वक्त की और खाना खाने के बाद की दुआ है। तो खाना शुरू करते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अतअमना, जिसने हमें खिलाया, व सकाना, और हमें पिलाया, व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और हमें मुसलमानों में से बनाया। हिस्सा नाजरा पे बेटा बेहतरीन तवज्जो दीजिएगा क्योंकि ये 25 मार्क्स का वेटेज है आपके टर्म एग्ज़ाम में भी और मंथली टेस्ट में भी इंक्लूड होता है। तो बेहतरीन तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें और ना सिर्फ बेटा इसको अपने एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट समझें, बहैसियत मुसलमान हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी इन बातों को जगह देनी है। तो जब भी आज के बाद आप खाना खाने लगें या खाना खाने के बाद उठने लगें तो आपने इन मसनून दुआओं को लाजमी पढ़ना है क्योंकि ये मसनून दुआओं के अस्कार जो हैं इंतहाई अजर व सवाब के बाइस हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है तहारत व पाकीज़गी। ये भी इसी हवाले से है। पिछला जो हमारा बाप हम पढ़े थे वो सीरत तैयबा के हवाले से था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदाब के हवाले से था या उनका किरदार कैसा था, किस तरह वो उनकी ज़ात हमारे लिए अमली नमूना है। जबकि इस सबक में हम पढ़ेंगे कि हमें बहैसियत सलमान हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए और हमें किन आदाब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो बच्चे आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। ये टॉपिक है तहारत और पाकीज़गी। सबसे पहले तहारत का मफ़हूम मालूम होना में ज़रूरी है। तहारत जो है बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तहारा। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तहारत। ठीक है, इसका मतलब होता है, उर्दू में इसको कहा जाता है सफाई। क्या कहा जाता है? सफाई। मुतहहिर से वर्ड लिया गया है, इसका माखज़ है अतहर, अतहर यानी पाक। ठीक है, तो पाकीज़गी को ही तहारत कहा जाता है। जबकि उर्दू में इसको यूँ लिखा जाता है तहारत, अरबी में यूँ लिखा जाता है जिसके उर्दू में मायनी है सफाई और जबकि उर्दू में तहारत यूँ लिखा जाता है। तहारत का जो मुतज़ाद है वो है निजासत।
अगर हम तहारत बेटा सफाई को कहेंगे तो निजासत, नापाकी या गंदगी को कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई कि तहारत का मफहूम क्या है। तो तहारत किस हवाले से होती है बेटा? तहारत से मुराद हमारे जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। ये तो बेटा मैंने आपको बताया था इसका लग़वी मफहूम, ठीक है, कि लग़वी लुगत में इससे क्या मुराद है कि किस लफ्ज़ का माखज़ है, जबकि दीन इस्लाम में इससे क्या मुराद है, जिसको मैं आपको कहती हूँ इस्तिलाही मफहूम। इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है हमारे जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी या सफाई। तो आपने ये बात सीख ली तहारत का मफहूम क्या है, तहारत कहते किसको हैं। मैं फिर एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ कि तहारत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। उर्दू में इसको सफाई कहते हैं, यानी सफाई और पाकीज़गी। जबकि इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमारे जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। अब यहाँ पर जान से मुराद क्या है बेटा? जान से मुराद हमारी रूह की पाकीज़गी, हमारे ख़यालात की पाकीज़गी है। इतनी बात बेटा आपने सीख ली। अब मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी, पेज नंबर 42, और साथ साथ ये बातें आपको मैं गाइड करती जाऊंगी। सबसे पहले हमने मफहूम सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि एक तहारत जो है किस लिए ज़रूरी है। तहारत इबादत के लिए ज़रूरी है, यानी हम कह सकते हैं कि एक मुसलमान के किरदार की ये बुनियादी खूबी है। और तहारत किस तरह हासिल की जा सकती है? तहारत हासिल करने की दो सूरतें हैं, वज़ू और गुस्ल के ज़रिए। हदीस असगर में जो वज़ू है वो तहारत कहलाता है, जबकि हदीस अकबर में गुस्ल के ज़रिए जो है वो तहारत हासिल की जाती है। तो तहारत जो है मुसलमानों की ज़िंदगी में इंतहाई अहम जो है ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी असूल है, क्योंकि हमें अपनी इबादत अदा करने के लिए हर वक्त हालत वज़ू या सफाई में रहना ज़रूरी है। चूँकि हम अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, कलमा गो होते हैं, तो हमारी ज़ुबान का, हमारे जिस्म का, हमारे लिबास का, इस जगह पर हम इबादत कर रहे हैं या रह रहे हैं, उस जगह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तो ये कहा जा सकता है ना बेटा कि मुसलमानों की ज़िंदगी में तहारत बेइंतहा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये इबादत करने के लिए ज़रूरी है। यानी हमें कोई भी इबादत करनी है तो हमारा पाक साफ़ होना एक ज़रूरी शर्त है। और दीन इस्लाम तो बेटा हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के हर तरह के रहनुमा असूल बयान करता है। इन असूलों में सबसे बुनियादी असूल जो है वो तहारत ही है। तहारत को सीखने के लिए हमें चंद बातें मज़ीद क्या सीखनी है कि अल्लाह ताला तहारत के बग़ैर हमारी नमाज भी कबूल नहीं फरमाता। चूँकि नमाज इबादत ही है ना बेटा, तो अल्लाह ताला तब तक हमारी नमाज कबूल ना होगी जब तक हम हालत वज़ू में ना होंगे। और वैसे भी नमाज होती क्या है, ये आप अच्छी तरह सीख चुके हो, ये अपने रब के साथ मुलाकात का ज़रिया है। तो क्या हम पाकी हासिल किए बग़ैर अल्लाह ताला से मुलाकात हासिल कर सकते हैं? क्या ये मुलाकात हमारी जो है फ्रूटफुल हो सकती है, बामकसद हो सकती है या कामयाब हो सकती है कि अगर हम पाक साफ़ ही नहीं हैं? तो हम कह सकते हैं ना कि दीन इस्लाम की बुनियाद ही तहारत पर है। इस बात को सीखने के लिए बेटा कि ये टर्म है क्या, हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बहुत सी बातें बताई, और इस बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ना सिर्फ ज़िक्र किया बल्कि अपने उस्वा से, अपने अमल से भी हमें बताया कि एक मुसलमान को किस तरह अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी हासिल करके गुजारनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं अल्लाह ताला के इरशादात की तरफ आती हूँ, और मेन इसकी हेडिंग होगी सफाई और पाकीज़गी की अहमियत या फजीलत कुरान की रूह से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चूँकि मुसलमान की ज़िंदगी में ये बहुत अहम है, तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से इरशाद फरमाया वसियाबका फतहिर,
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اٹھو اب لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور صاف رکھو اپنے کپڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ ہے اس کا ترجمہ. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد میں آپ کو بتاؤں گی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ان اللہ، آپ نے بیٹا ان ارشادات کو بغیر اعراب کے پریکٹس کرنا ہے. و یحب المتطہرین. ترجمہ، بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، کس کو؟ توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یہ ترجمہ بتا دوں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا پہلا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ان کی امت کو بھی ترغیب دے دی گئی کہ جب ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، جب ہمیں عبادات کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. کچھ شک نہیں یا بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں کو. تو ہمیں ویسے بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ مقولہ آپ نے پہلے یہ نبی پاک کی جو حدیث کا ترجمہ سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات پڑھیں گے. الطہور شطر الایمان. ابھی ہم نے قرآن کی روح سے پڑھا، اب ہم پڑھیں گے اس کو حدیث کی روح سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے. الطہور شطر الایمان. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. ہمارا ایمان 70 سے زائد باتوں پر ٹکا ہوا ہے. ان کو ہم پورا کریں گے تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. جن میں سے ایک جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم طہارت حاصل کریں، ہم پاکیزگی حاصل کریں، ہم صفائی اختیار کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نصف ایمان قرار کر دیا کہ آدھا ایمان تو ہمارا ٹکا ہوئی پاکیزگی پر ہے، کہ اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو ظاہری بات ہے ہم ہر طرح کی برائیوں سے خود کو دور رکھیں گے، گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد میں آپ کو وضو کے فضائل بتاؤں گی کہ وضو آپ کرنے سے جب طہارت حاصل کرتے ہیں تو کتنے زیادہ آپ جو ہے خود کو برائیوں سے اور جو ہے گندگی سے دور کر سکتے ہیں. نہ صرف جو ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو جو ہے تندرست رکھ سکتے ہیں، بلکہ اخلاقی بیماریوں سے بھی جو ہے آپ خود کو دور رکھ سکتے ہیں. تو ہم نے طہارت کی جو ہے قرآن و حدیث سے فضیلت یا اہمیت سیکھ لی. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یہ اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہم پڑھیں گے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے. طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھنے سے پہلے کچھ مثالیں میں آپ کو بیان کروں گی، کچھ احادیث کا ذکر کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے صحابہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ ان قریب ہم اپنے بھائیوں سے بھی جا کر ملیں گے. نہ صرف آپ نے جو ہے قبرستان کے لوگوں کے لیے جو ہے مغفرت فرمائی، بلکہ آپ نے کہا کہ ان قریب ہم جا کر اپنے بھائیوں سے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بھائی تو میرے وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جو ابھی نہیں آئے اس دنیا میں، جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا کہ جو لوگ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو سیاہ گھوڑوں کے اندر ایک سفید گھوڑے کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، تو اسی طرح ان کا بھی حال ہوگا کہ جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور جو ہے تمام لوگ جو ہے وہاں سے پانی پینے کے لیے مومن آئیں گے، تو یہ لوگ جو جن کا میں نے ابھی ذکر فرمایا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور کس وجہ سے؟ ان کے کس عمل سے چمک رہے ہوں گے؟ وضو کی وجہ سے. تو بیٹا ہمیں بھی وضو کرتے ہوئے خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم بہت ہی جلدی میں جو ہے وضو کر لیتے ہیں، پورے سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے کہ جسم پر پانی کس طرح سے بہانا ہے. ٹھیک ہے. اس مثال سے ظاہر کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اگر وہ کلی کرے گا اور منہ میں پانی ڈالے گا تو اس کے منہ کے سارے گناہ دھل جائیں گے. اپنا چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی پلکوں کے نیچے سے بھی سارے گناہ نکل جائیں گے. اور اگر وہ ہاتھ دھوئے گا تو اس کے ہاتھوں کے سب گناہ دھل جائیں گے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جائیں گے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. یہ تو وضو کی برکت ہے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا پھر جب وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہی اضافہ ہے. تو بیٹا ہم جب وضو کر کے مساجد کا رخ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے کتنے اجر کا باعث ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے. یہ باتیں ہیں بیٹا ہماری ٹیکسٹ بک تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خود کو ایک عملی مسلمان بنانا ہے. ہماری عملی زندگی میں بھی ہمیں ان باتوں کو جگہ دینی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے فضائل سے، برکات سے جو ہے مستفید ہو سکیں. یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی وضو کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کتنا ضروری قرار دیا اور کہا کہ کتنی اس کی فضیلت ہے. اب سب طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ہے؟ پیج نمبر 43 کا یہ پیراگراف دیکھیے گا بیٹا. طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت. دیکھیں انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا ہے اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے فطری طور پر. اس بات کو میں اس طرح سے ثابت کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز تجھے شک میں مبتلا کر دیتی ہے وہ گناہ ہے، اور جس بات پر تیرا دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ نیکی ہے. تو جب بھی ہم جو ہے پاکیزگی، صفائی، جو بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے جن باتوں کا حکم دے رکھا ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نہاتے دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھری جگہ پر ہمارے گھر صاف ستھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پرسکون محسوس کرتے ہیں. تو یہ فطری چیز ہے. فطرت، نیکی جو ہے وہ فطرت کے قریب ہے، اور بدی یا گندگی سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ پاک صاف ہوتا تھا. یہ دو لفظ جو آپ سے ڈسکس ہو رہے ہیں میں بتا دوں، ظاہری اور باطنی. ظاہری بیٹا وہ حلیہ ہوتا ہے جو ہمارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے لباس صاف ستھرا پہنا ہے، ہمارا جسم صاف ہے، ٹھیک ہے. جبکہ باطنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خیالات، ہمارے عقائد، ہماری سوچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں طرح کی پاکیزگی تھی. نہ صرف آپ کا ظاہر صاف تھا بلکہ آپ کا باطن، آپ کی سیرت بھی انتہائی خوبصورت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس انتہائی صاف ستھرا، سادہ، سفید رنگ کا لباس آپ پسند فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا جہاں ذکر ہوگا تو آپ نے یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ کا لباس عام ہوتا، سادہ ہوتا، جبکہ پاک اور صاف ہوتا. سادگی پسند تھے تو سادہ ہی لباس پہنتے تھے، لیکن وہ سادہ لباس بھی کیسا ہوتا تھا؟ صاف ستھرا، پاکیزہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ کیا کرتے تھے. صفائی کے حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بات ثابت ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں نہ صرف ہاتھ دھوتے بلکہ کلی بھی فرماتے. تو یہ عمل ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی چاہیے. اس کے بعد آپ غسل فرماتے.
سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، سنوارتے یعنی انہیں درست کر کے رکھتے، سر میں تیل لگاتے، خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے۔ ناخنوں کو تراشتے یعنی کاٹ کے رکھتے۔ اور مسواک کا اہتمام، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی جو ہے ایک پسندیدہ عمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے تازہ وضو فرماتے اور مسواک کا بھی اہتمام فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی تھی جبرائیل امین علیہ السلام نے۔ جب بھی حکم ہوتا تو آپ فرماتے مسواک کرنے کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ میری، اور آپ نے یہ عمل جو ہے ہر دفعہ نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت پر فرض ہو جائے، لیکن آپ کے نزدیک یہ عمل انتہائی پسندیدہ تھا۔ اور اس عمل سے بیٹا صرف ہمیں جو ہے روحانی فائدے نہیں حاصل ہوتے، جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ اٹھا کر دیکھو سائنس سے بھی تو مسواک کرنے کا کتنا جو ہے فائدہ ہے، کہ دانتوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ صرف خود صاف ستھرے رہتے بلکہ آپ صحابہ کو بھی تلقین کرتے۔ اس حوالے سے 2 واقعات ہیں کہ جب مسجد میں کوئی شخص ایسا آتا جس نے لہسن یا پیاز کھایا ہوا ہوتا اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے ایسی حالت میں مسجد میں آنے سے، کہ لوگ اس سے کراہت کا مطلب ہوتا ہے نفرت، کراہت ناپسندیدگی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ناپسندیدگی، ایسا عمل جو کراہت کا باعث بن جاتا ہے، ناپسندیدگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ پیج کھولے گا، پیج نمبر 44۔ ایک اور مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ چونکہ بدو لوگ، اب آپ کہو گے یہ بدو لفظ کیا ہے تو آپ کو ذرا اس سے بھی واقف کر دوں۔ بدو، ٹھیک ہے، عرب کا معاشرہ بدوی اور خزری معاشروں میں تقسیم تھا، جیسے ہمارے یہاں شہری اور دیہاتی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدوی وہ لوگ تھے جو دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، بیکورڈ ایریا سے تھے، جو اتنے زیادہ جہاں پر ترقی نہ ہوئی تھی، سہولیات کی کمی تھی۔ خزری معاشرہ وہ تھا جو بڑی بڑی عمارتیں جنہوں نے بنا لی تھیں، ترقی یافتہ تھے۔ تو اسی طرح سے بدوی اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے جو شخص تھے وہ بدو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بدو لوگ جب اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ کم از کم تم غسل کر کے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جو ہے غسل کر کے مسجد میں آؤ، تاکہ لوگ تمہارے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ تو ہمیں بھی جو ہے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، جسمانی پاکیزگی کا، صفائی کا، یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور لاسٹ پیراگراف تو بیٹا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کس حوالے سے میں اس کو اریز کر کے ذرا بورڈ پہ آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ اور اس دوران بیٹا وہ اپنے نوٹ سے ذرا اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن سامنے کر لیں، کیونکہ یہ میں اس کو دوبارہ ڈیفائن نہیں کروں گی، وہ سیم اس ریڈنگ کے ساتھ ہی ڈسکس ہو جائے گا۔ تو آپ بیٹا اپنے نوٹ سے پیج کھولیں گی، صفحہ نمبر 44 یا 44۔ پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ایک مسلمان کے کردار میں تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے؟ صفائی کی وجہ سے۔ اس ٹاپک کو ہم پڑھیں گے سائڈ بائی سائڈ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم پاک صاف رہیں گے، ہمارا لباس پاک ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارا بدن پاک ہوگا، تو ہمارے خیالات اور عقائد بھی پاک ہوں گے۔ تو پہلی تبدیلی کیا آ رہی ہے پاک صاف رہنے سے؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارا جسم پاک صاف رکھنا ہے، ہمیں ہمارا لباس پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں بیٹا پاک صاف ہوں گی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا فائدہ؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ عقائد و خیالات بھی پاکیزہ ہوتے جائیں گے۔ سمجھ آیا بیٹا اچھی طرح سے کہ ہمارا لباس پاک ہوگا، ہمارا جسم پاک ہوگا تو ہمارے خیالات، ہماری سوچ، اور ظاہری بات ہے انسان کی سوچ اس کے عمل کا باعث بنتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے اعمال بھی نیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ، پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات سے بچاتا ہے، یعنی طہارت ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔
اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو ہم بہت سی برائیوں سے خود کو روک لیں گے. ہم حالت وضو میں ہیں تو کیا ہم غیبت کریں گے؟ ہم دن بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں طہارت حاصل کر کے تو کیا ہم حسد کریں گے؟ کیا ہم فضول خرچی کریں گے؟ کینہ، دل میں نفرت رکھیں گے؟ کینہ کہتے ہیں دل میں نفرت کو چھپا کے رکھنا. اور بے حیائی کے کوئی کام کریں گے؟ تو ایسا انسان جو طہارت اختیار کرتا ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے خود کو بچا لیتا ہے. تو بیٹا کتنی اچھی بات ہے کہ ہم حالت وضو میں ہوں گے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے حدیث سے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کرو گے تو تمہارے ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ دھل جائیں گے، چہرہ دھو گے تو چہرے کے گناہ. تیسرا پوائنٹ ہے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان خوش و خرم رہتا ہے. تیسرا فائدہ ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آ رہی ہے کہ انسان خوش و خرم، اس کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہو گیا. ہم صاف ستھرے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ ہم پرسکون ہو جائیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے، ہماری زندگی خوش و خرم ہوگی. ٹھیک ہے، انسان کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک. یہ پوائنٹ آلریڈی میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارے خیالات ہیں، وہ ہمارے عمل کو بھی نیک کر دے گی. یعنی سوچ نیک تو عمل نیک. ففتھ پوائنٹ، مسلمان کی عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم حالت وضو میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں جب ہم گناہوں سے پاک ہیں، طہارت حاصل کر چکے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک ہیں، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا. یعنی ہماری طہارت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا بیٹا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہی طہارت ہے، کہ ہم پاک صاف ہوں، حالت وضو میں ہوں، تو تبھی ہماری جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعائیں قبول ہوں گی. لاسٹ پوائنٹ ہے طہارت قربت الہی کی کنجی ہے. قربت الہی کی، یعنی طہارت ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. قربت الہی، الہی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، قربت کہتے ہیں قریب ہونا، کنجی کہتے ہیں ذریعہ یا چابی. ایسا ذریعہ ہے، طہارت ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی بیٹا ہمارے کردار میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ نے اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے اس چیز کو. اب بیٹا میں آپ سے ڈسکس کروں گی ایم سی کیوز، اپنے نوٹ سامنے کر لیجئے گا. پیج 41، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ جمعہ، بے آپشن. ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ صاف ستھرا ماحول، بے آپشن. ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سکون ملتا ہے، الف آپشن. اپنے آپ کو بری عادات سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ عملی طہارت، بے آپشن. پاکیزگی کو عربی زبان میں کہتے ہیں طہارہ، جیم آپشن. طہارت کس کے لیے ضروری ہے؟ عبادت کے لیے، الف آپشن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیش کو پاک رکھو، کپڑوں کو، جیم آپشن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، طہارت کا، الف آپشن. پاکیزگی حصہ ہے ایمان کا، دال آپشن. بدو لوگ اکثر کئی دن غسل نہ کرتے تھے پانی کی کمی کی وجہ سے، دال آپشن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے موقع پر فرماتے تھے تازہ وضو، بے آپشن. طہارت کی وجہ سے انسان کی سوچ ہوتی ہے پاکیزہ، دال آپشن. قربت الہی کی کنجی طہارت، جیم آپشن. جو لوگ اپنا بدن اور لباس پاک رکھتے ہیں تو ان کے پاک صاف ہو جاتے ہیں خیالات اور عقائد. دین اسلام کی بنیاد ہے طہارت و پاکیزگی پر. اب بیٹا میں آپ سے شارٹ کوسچن ڈسکس کروں گی. طہارت کا کیا مفہوم ہے؟ بار بار آپ سے ڈسکس کر دیا. لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی بتاؤ گے کہ عربی زبان کے لفظ سے لیا گیا، اردو میں پاکیزگی یا صفائی کہتے ہیں، اور جو ہے اصطلاح میں سے مراد صرف صفائی ہی نہیں بلکہ جسم، جان، لباس اور ماحول کی بھی پاکیزگی ہے. طہارت کے متعلق اللہ کا ارشاد، آپ نے 2 ارشادات پڑھے، کوئی ایک ارشاد کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بیٹا یہاں پر عربی جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے، آپ صرف ترجمہ لکھ سکتے ہو. پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا لباس سادہ ہوتا تھا لیکن صاف اور پاک ہوتا تھا. نیکسٹ پیج کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا؟ طرز عمل یعنی صاف ستھرا رہنے کے لیے آپ کیا کیا کام کرتے تھے؟ آپ پوائنٹ بنا کر ان باتوں کو سیکھ سکتے ہو.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते, सर और दाढ़ी के बालों को कंघी करते, नाखून तराशते, मसवाक करते, नमाज से पहले ताज़ा वज़ू करते, सर में तेल लगाते, खुशबू लगाते। नबी पाक ने लोगों को मस्जिद में क्या चीज़ें ना खाकर आने की ताकीद फरमाई? कच्चा लहसुन या प्याज खाकर मस्जिद में ना आएँ। और क्यों ना आएँ? क्योंकि उनके मुंह की बदबू से लोग कराहत यानी नफ़रत या नापसंदीदगी की लामत के तौर पर इसे महसूस करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू लोगों को गुस्ल के मुतल्लिक क्या हदायत फरमाई? चूँकि कई कई दिन तक वो गुस्ल ना करते थे, और क्यों ना करते थे? पानी की कमी की वजह से। तो नबी पाक ने हदायत उन्हें क्या की कि कम अज़ कम जुम्मे के दिन जो है गुस्ल करके मस्जिद में आओ, ताकि दूसरे लोग जो है तुम्हारे पसीने की बदबू से परेशान ना हो। लास्ट क्वेश्चन, अमल की तहारत किसे कहते हैं? अमली तहारत, देखो हमारे अमाल का पाकीज़ा होना, इसको क्वेश्चन की वर्डिंग पे ज़रा ध्यान दें। अमल की तहारत से मुराद हमारे अमाल का जो है पाक होना है। तो बुरी आदत से बचना और नेकी के काम करना अमल की तहारत है। ये दो तरह का रवैया है, एक तो हम बुराइयों से बचें और दूसरा नेकी की तरफ चलें। तो पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत से बचाता है और इस तरह का उसका ये अमल की तहारत कहलाता है। अब बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तहारत से क्या मुराद है? इसमें बेटा आपने लग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, सफ़ाई और पाकीज़गी की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? ये पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। कुरान की रूह से अल्लाह ताला के 2 इरशादात आएंगे, जबकि हदीस की रूह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान करते हुए हदीस का तर्जुमा लिखोगे कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ आया होगा, ना सिर्फ बेटा इसको बेहतरीन तरीके से आप याद करेंगे, बल्कि आपका ये मेरे साथ वादा है कि आप तहारत अपनाने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।